بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ روز ہم نے حدیث کی اقسام کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ حدیث کی 23 اقسام ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اقسام کتب احادیث، حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، انہیں کیا نام دیے گئے ہیں اور یہ نام کیوں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے حدیث کی کتابوں کی، کتب احادیث میں جو سب سے پہلی قسم ہے اسے الجامع کہا جاتا ہے۔ الجامع ان کتابوں کو کہا جاتا ہے، حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی کے تمام مسائل، یعنی ایمان، عقائد، فرائض خمسہ سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے معاملات، اخلاقیات، بشارات، فتن یعنی فسادات جو ہوئے، علامات قیامت، سیرت، مناقب یعنی فضائل وغیرہ پر احادیث ہوں، جس میں ان تمام موضوعات کے اوپر احادیث موجود ہوں، انہیں الجامع کہا جاتا ہے۔ اور اہل سنت کے ہاں 3 کتابیں جامع ہیں، مشہور کتابوں میں 3 کتابیں جامع ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، اور نمبر 3 جامع ترمذی۔ یہ تین کتابیں جو ہے یہ جامع کہلاتی ہیں، اور یہ تینوں نمبر وائز، یعنی صحیح بخاری اول درجے کی، صحیح مسلم دوسرے درجے کی، اور جامع ترمذی جو ہے وہ تیسرے درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی تھی۔ حدیث کی کتابوں کی جو دوسری قسم ہے اسے سنن کہا جاتا ہے۔ سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ترتیب احادیث ابواب فقہ کے مطابق ہو۔ ابواب فقہ یعنی نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر جہاد، اس طرح کے جو فقہی اعتبار سے جو مسائل آتے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہو، اسے سنن کہا جاتا ہے، یا بعض لوگ اسے سنن بھی پروناؤنس کرتے ہیں۔ سنن سین کے اوپر پیش ہے، سنن پروناؤنس کرتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت میں جو سنن کی کتابیں ہیں وہ 3 ہیں، 3 مشہور کتابیں ہیں۔ ایک سنن ابی داؤد، دوسری سنن ابن ماجہ، اور تیسری سنن ابی نسائی۔ پھر سن لیں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی نسائی، یہ 3 کتابیں سنن کی کتابیں۔ 3 کتابیں میں نے الجامع کی ذکر کی، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، اور 3 کتابیں میں سنن کی بتا رہا ہوں آپ کو کہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی نسائی۔ یہ 6 کتابیں جو ہیں انہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ، صحاح جمع ہے صحیح کتاب کی، اور ستہ کہتے ہیں 6 کو، یعنی یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اہل سنت والجماعت میں۔ تیسری جو قسم ہے حدیث کی کتابوں کی اسے کہتے ہیں مسند بعض لوگ پروناؤنس کرتے ہیں، بعض لوگ اسے مسند پروناؤنس کرتے ہیں۔ مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ہر صحابی کی احادیث بترتیب ہجا یا کسی اور ترتیب سے یکجا درج ہو، جیسے کہ مسند احمد ابن حنبل یا مسند دارمی۔ یعنی مسند وہ کتاب ہوتی ہے یا مسند وہ کتاب ہوتی ہے جسے جو مین راوی ہوتا ہے، صحابی جس نے وہ حدیث روایت کی ہے، اس نے جتنی بھی حدیثیں روایت کی ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر، ان سب کو یکجا کر لیا گیا ہے۔
مثلا حضرت ابو ہریرہ نے جتنی بھی حدیثیں روایت کی تھی وہ سب اکٹھی ہیں، اس میں نماز کے حوالے سے بھی ہے، روزے کے حوالے سے بھی ہے، حج کے حوالے سے بھی ہے، پھر دیگر فقہی مسائل کے حوالے سے بھی ہے، تعزیرات کے حوالے سے بھی ہے، جتنی بھی ان کی حدیثیں ہیں وہ سب اکٹھی کر لی گئی ہیں، تو وہ مسند کہلاتی ہے۔ چوتھی جو قسم ہے کتب کی، احادیث کی کتب کی جو چوتھی قسم ہے اسے معجم کہتے ہیں، معجم۔ اور معجم جو ہے یہ مشہور جو ہمارے ہاں ہے اہل سنت والجماعت میں جو مشہور معجم ہے، وہ معجم وہ طبرانی کی کتاب ہے، معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر۔ معجم اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں احادیث کا اندراج شیوخ کے لحاظ سے ہو، یعنی ہر استاد سے سنی ہوئی احادیث الگ الگ درج ہو اور شیوخ کا ذکر بترتیب ہجا ہو، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ جو استاد تھے، جو شیوخ گزرے اپنے اپنے زمانے کے، ان سے جو روایات ہیں، ان سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اور معجم کے حوالے سے جو سب سے مشہور کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی، وہ طبرانی کی کتاب ہے، معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر۔ جو پانچویں قسم ہے حدیث کی کتاب کی، اسے جز کہا جاتا ہے۔ جز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک مسئلے یا ایک موضوع کے اوپر تمام حدیثیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ مثلا نماز کے موضوع کے اوپر تمام حدیثیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، یا ذکر کے مسئلے کے اوپر، یا زکوٰۃ کے مسئلے کے اوپر، کسی ایک موضوع پر تمام حدیثوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اسے جز کہا جاتا ہے۔ ساتویں جو قسم ہے حدیث کی کتب کی، اسے اربعین کہا جاتا ہے۔ اربعین اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں جو 40 احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اربعین کا مطلب بھی 40 ہے، 40 احادیث کے مجموعے کو اربعین کہا جاتا ہے۔ اور اربعین کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے، 100 سے بھی زیادہ اربعین ہے جو کہ لکھی گئی ہیں مختلف ادوار میں۔ اس کے ساتھ ایک اور قسم کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہوتا ہے مستدرک، استدراک کرنا، مستدرک۔ اور مستدرک کتابوں میں جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ المستدرک علی الصحیحین، جو امام حاکم نشاپوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو 4 صدی ہجری کے عالم تھے۔ مستدرک کسے کہا جاتا ہے، یا مستدرک نے لفظ نکلا استدراک کرنے سے۔ مستدرک کسے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے کچھ اصول و قواعد و ضوابط مرتب کیے تھے، اور جو انہوں نے اصول و قواعد و ضوابط مرتب کیے تھے، جو معیار انہوں نے رکھا تھا، انہی شرائط کے مطابق، انہی شرائط پر جو حدیث پوری اترتی تھی، اسے انہوں نے اپنی کتاب الجامع البخاری میں یا الجامع المسلم میں لکھا ہے، جسے جو ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ تو مستدرک اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کتاب کا معیار بالکل وہی ہو جو امام بخاری اور امام مسلم کا معیار تھا، حدیث کو سلیکٹ کرنے کا، حدیث کو چننے کا، حدیث کو تحریر کرنے کا، حدیث کو کتاب میں لانے کے لیے جو اصول، جو قوانین، جو ضوابط مرتب کیے گئے تھے، وہ بالکل اسی حدیث کے اوپر، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے جو حدیثیں جمع کر لی، لیکن بہت ساری حدیثیں اسی معیار کے مطابق تھیں، لیکن وہ ان سے مس ہو گئی ہیں، وہ جمع نہیں کر سکے اس کو، وہ اپنی کتاب میں صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اس کو نہیں لکھ سکے۔ تو ان احادیث کو جو بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق تھی، ان تمام احادیث کو امام حاکم نشاپوری نے جمع کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیحین کہتے ہیں 2 صحیح کتابوں کو، 2 صحیح کتابوں سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو استدراک کی ہوئی کتابیں تھیں، جو احادیث تھی، ان کو اکٹھا جمع کیا گیا اور اس کا نام المستدرک علی الصحیحین رکھا گیا، جو حاکم نشاپوری نے لکھی تھی۔